آج بات کرتے ہیں دھریندر برہمچاری کی۔ ان کو انڈیا کا راسپوٹین بھی کہا جاتا ہے۔ انڈیا کی طاقتور وزیر اعظم کے یوگا گرو ہونے کے ناطے دھریندر برہمچاری کا اتنا سیاسی اثر و رسوخ تھا کہ وزراء اور اہم لوگ ان سے ملنے کے لیے قطار میں لگے رہتے تھے۔ وہ نیلے رنگ کی ٹویوٹا کار خود چلاتے تھے۔ یہی نہیں، ان کے پاس کئی پرائیویٹ جیٹ طیارے تھے، جن میں 4 نشستوں والا سیسنا، 19 نشستوں والا ڈورنیئر اور مال 5 طیارے شامل تھے۔ برہمچاری انہیں خود اڑاتے تھے۔ ان کا سیاسی دبدبا اس قدر تھا کہ جب وہ ناراض ہوتے تو کسی بھی بیوروکریٹ کا تبادلہ اور وزراء کے محکمے تک تبدیل کروا دیتے تھے۔ انڈیا کے سابق وزیر اعظم اندر کمار گجرال نے اپنی سوانح عمری میٹرز آف ڈسکریشن این آٹو بایوگرافی میں دھریندر برہمچاری کے غلبے کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں ورکس اینڈ ہاؤسنگ کا وزیر مملکت تھا، اندرا گاندھی کے یوگا گرو دھریندر برہمچاری نے مجھ پر گول پوسٹ آفس کے قریب ایک سرکاری زمین کو اپنے آشرم کے نام پر منتقل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ میرا انہیں یہ قیمتی حکومتی زمین دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے فائل کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ آخر کار جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے ایک شام مجھے فون کیا اور دھمکی دی کہ اگر ان کا کام نہ ہوا تو وہ میری تنزلی کروا دیں گے۔ ایک ہفتے بعد جب کابینہ میں رد و بدل کیا گیا تو اوما شنکر ڈکشٹ کو کابینہ میں وزیر بنا کر اندر کمار گجرال سے اوپر رکھا گیا۔ گجرال لکھتے ہیں کہ اگلے دن جب میں نے اندرا گاندھی کو پوری کہانی سنائی کہ کس طرح سوامی نے مجھے دھمکی دی تو وہ خاموش رہیں اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اوما شنکر ڈکشٹ نے بھی وہ زمین دھریندر برہمچاری کو دینے سے انکار کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دنوں بعد ان کا بھی تبادلہ ہو گیا اور ہماری جگہ ان کی بات ماننے والے وزراء نے لے لی۔ اتنا ہی نہیں، 1963 میں بھی دھریندر برہمچاری نے اس وقت کے وزیر تعلیم ایل شریمالی سے اپنے یوگا سینٹر کے لیے گرانٹ کی تجدید کرنے کی درخواست کی، لیکن شریمالی نے اس کی بجائے اس سے گزشتہ سال دی گئی گرانٹ کی آڈٹ رپورٹ طلب کی۔ اندرا گاندھی نے یہ معاملہ وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے سامنے اٹھایا۔ نہرو نے شریمالی سے بھی بات کی، لیکن انہوں نے برہمچاری کی درخواست قبول نہیں کی۔ شریمالی نے اگست 1963 میں استعفیٰ دے دیا، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں نہرو کی کابینہ سے جان بوجھ کر ہٹا دیا گیا تھا۔ اسی طرح این کے سنگھ جو مالیاتی کمیشن کے چیئرمین تھے، انہوں نے تفتیش کاروں کو بتایا تھا کہ دھریندر برہمچاری اس بات پر فخر کرتے تھے کہ انہوں نے ان کے والد ٹی کے سنگھ کو اس لیے برخاست کروا دیا تھا کہ انہوں نے زمین حاصل کرنے میں ان کی مدد نہیں کی تھی۔ ٹی کے سنگھ اس وقت ملک کے فنانس سیکرٹری ہوا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے این کے سنگھ بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ برہمچاری 12 فروری 1924 کو بہار کے مدھوبنی ضلع میں پیدا ہوئے۔ شروع میں ان کا نام دھریندر چودھری ہوا کرتا تھا۔ 13 سال کی عمر میں انہوں نے گھر چھوڑا اور لکھنؤ کے قریب گوپال کھیڑا میں مہارشی کارتکیہ سے یوگا سیکھا۔ دھریندر 1958 میں دہلی پہنچے۔ یشپال کپور نے انڈیا ٹوڈے میگزین کو بتایا تھا کہ سوامی کی اندرا گاندھی سے پہلی ملاقات کشمیر کے علاقے شکار گڑھ میں ہوئی تھی۔ کیتھرین فرینک اندرا گاندھی کی سوانح عمری میں لکھتی ہیں کہ برہمچاری نے سب سے پہلے نہرو کو یوگا سکھانا شروع کیا۔ کچھ ہی دنوں میں لال بہادر شاستری، جے پرکاش نارائن، مرارجی دیسائی اور ڈاکٹر راجندر پرساد جیسے کئی دوسرے سیاستدان بھی ان کے پیروکار بن گئے۔ 1959 میں انہوں نے وشیاتن یوگا آشرم قائم کیا، جس کا افتتاح وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کیا تھا۔ کیتھرین کی کتاب کے مطابق اس آشرم کو وزارت تعلیم سے ایک بڑی گرانٹ ملی تھی اور سوامی کو جنتر منتر روڈ پر ایک سرکاری بنگلہ بھی ہاؤسنگ کی وزارت نے الاٹ کیا تھا۔ ڈوروتھی مزید لکھتی ہیں کہ دراصل اس کی یعنی دھریندر برہمچاری کی شکل اور اس کی دلکش شخصیت سب کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن اس سے بات کرنا ایک طرح کی سزا ہے۔ وہ بہت توہم پرست ہے۔ ایک صحافی دلیپ باب نے 30 نومبر 1980 کو انڈیا ٹوڈے میں شائع ہونے والے اپنے مضمون سوامی دھریندر برہمچاری
متنازع گرو میں سوامی کو 6 فٹ 1 انچ لمبا اور دبلا پتلا آدمی قرار دیا تھا۔ وہ اپنے جسم پر صرف ایک پتلا کپڑا لپیٹے رہتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہمیشہ سفید چمڑے کا بیگ ہوتا تھا جو لیڈیز بیگ جیسا لگتا تھا۔ وہ لامحدود تضادات کا آدمی ہے۔ وہ بہت سے چہروں والا سنت ہے۔ اس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس بے پناہ طاقت ہے۔ وہ ایک ایسا بھگوان ہے جو عیش و آرام میں رہتا ہے۔ وہ ایسا یوگا گرو ہیں جن کی براہ راست وزیر اعظم تک رسائی ہے۔ لوگ ان سے ڈرتے ہیں لیکن ان کی عزت بھی کرتے ہیں۔ دھریندر برہمچاری نے کبھی گرم کپڑے نہیں پہنے۔ سری نگر میں موسم سرما ہو یا ماسکو میں 0 درجہ حرارت، دھریندر ہمیشہ ململ کا کپڑا اپنے جسم کے گرد لپیٹے رکھتے تھے۔ دلپ باب لکھتے ہیں کہ اس وقت 60 سال کے ہونے کے باوجود وہ ایک دن بھی 45 سال سے زیادہ عمر کے نظر نہیں آتے تھے۔ نٹور سنگھ جو اندرا گاندھی کے قریبی تھے کہتے ہیں سوامی نے مجھے یوگا سکھایا۔ وہ یہ کام جانتے تھے۔ انہوں نے 4-5 مہینوں میں میرا دماغ ٹھیک کر دیا۔ وہ ہر بدھ کو سرکاری ٹیلی ویژن دوردرشن پر یوگا پروگرام کرتے تھے جس نے ملک بھر میں یوگا کو مقبول بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ 70 کی دہائی میں برہمچاری سنجے گاندھی کے بہت قریب ہو گئے اور ایک طرح سے گاندھی خاندان کے رکن بن گئے۔ کیتھرین فرینک اندرا گاندھی کی سوانح عمری میں مزید لکھتی ہیں برہمچاری واحد آدمی تھے جو یوگا سکھانے کے بہانے اکیلے اندرا گاندھی کے کمرے میں داخل ہو سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ اندرا گاندھی سے قربت کی وجہ سے انہیں انڈیا کا راسپوٹین کہا جانے لگا، لیکن پی ڈی ٹنڈن جو اندرا گاندھی کے دوست تھے انہوں نے کیتھرین فرینک کے بیان کو محض ایک افواہ قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا جواہر لال نہرو نے خود برہمچاری سے کہا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو یوگا سکھائیں اور کبھی کبھی وہ خود بھی برہمچاری سے یوگا سیکھتے تھے۔ ایمرجنسی کے دوران جیسے جیسے اندرا گاندھی کا دوسرے لوگوں پر عدم اعتماد بڑھتا گیا ان پر برہمچاری کا اثر بھی گہرا ہوتا گیا۔ پیپل جا کر اپنی اندرا گاندھی کی سوانح عمری میں لکھتے ہیں برہمچاری نے اندرا گاندھی کے خوف کو ان لوگوں کے بارے میں بتا کر بڑھایا جو انہیں اور سنجے کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ پہلے وہ انہیں بتاتے کہ ان کے دشمن ان کے خلاف کیسے مافوق الفطرت رسومات انجام دے سکتے ہیں، طاقتوں کی مدد سے انہیں نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، اور پھر مختلف رسومات اور منتروں کے ذریعے اس سے نجات کا راستہ بتاتے۔ پیپل جا کر مزید لکھتے ہیں کہ اندرا گاندھی نے نہ صرف ان معاملات میں ان کے مشورے کو قبول کیا بلکہ بہت سے سیاسی معاملات پر ان کے مشورے بھی لیے گئے، یہ سوچے بغیر کہ اس میں ان کی خود غرضی چھپی ہو سکتی ہے۔ شاہ کمیشن کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ کس طرح برہمچاری نے اندرا گاندھی اور سنجے گاندھی پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنی دولت میں اضافہ کیا۔ کیتھرین فرینک لکھتی ہیں کہ جب تک اندرا گاندھی پی این حکسار اور کشمیر سیکشن سے متاثر تھیں تب تک برہمچاری نے اتنا کام نہیں کیا تھا، لیکن جیسے جیسے سنجے کی طاقت بڑھتی گئی سوامی کا اثر بھی بڑھتا گیا۔ 1976 میں ایمرجنسی کے بعد انہوں نے حکومت سے امریکن شپ کمپنی سے 4 سیٹوں والا M5 جہاز طیارہ خریدنے کی اجازت مانگی جو اسے مل گئی۔ کیتھرین کی کتاب کے مطابق اس جہاز پر کوئی درآمدی ڈیوٹی نہیں لگائی گئی تھی۔ یہی نہیں بلکہ انہیں کشمیر میں ایک نجی فضائی پٹی بنانے کی بھی اجازت دی گئی تھی۔ اس سے کئی حفاظتی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی کیونکہ یہ جگہیں پاکستان کی سرحد کے بہت قریب تھیں۔ 1977 میں انتخابات میں اندرا گاندھی کی شکست کے بعد انکم ٹیکس حکام نے کشمیر میں اپرنا آشرم کا دورہ کیا۔ انہیں معلوم ہوا کہ یہ ایک عظیم الشان عمارت ہے جس میں سنگ مرمر کا فرش ہے اور اسے شاہی انداز میں سجایا گیا ہے۔ اس عمارت میں 4 باتھ روم اور 10 ٹیلی فون نصب تھے۔ شاہ کمیشن نے بعد میں اپنی رپورٹ میں کہا آشرم کمپلیکس کو پرتعیش رہائش اور ہر طرح کی آسائش فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ امیروں اور بااثر لوگوں کے لیے چھٹیوں کے گھر کے طور پر بنایا گیا تھا، لیکن جب اندرا گاندھی 1980 میں الیکشن کے بعد واپس آئیں تو دھریندر برہمچاری کے خلاف تمام الزامات واپس لے لیے گئے۔ کیتھرین فرینک لکھتی ہیں کہ وہ ایک بار پھر وزیر اعظم کی رہائش گاہ کا حصہ بن گئے۔
انہیں اکثر اندرا گاندھی خاندان کے کھانے کی میز پر دیکھا جاتا تھا۔ وہ بہت کھاتے تھے، اس کے باوجود وہ 60 سال کی عمر میں بھی بہت پرکشش اور دبلے لگتے تھے۔ کتاب گرو کے مصنف بھادیپ کانگ لکھتے ہیں، سنجے دھریندر برہمچاری کی اس بات کی تعریف کرتے تھے کہ حکومت جانے کے بعد بھی وہ مضبوطی سے ان کے ساتھ تھے۔ اندرا گاندھی جب دوبارہ اقتدار میں آئیں تو انہیں اس کا صلہ ملا اور ان کے خلاف تمام مقدمات واپس لے لیے گئے۔ ان کا طیارہ بھی ضبط کر کے انہیں واپس کر دیا گیا۔ سنجے کی موت کے ایک دن بعد دھریندر برہمچاری نے کہا، سنجے بہت اچھے پائلٹ تھے، لیکن میں نے انہیں ہوا میں زیادہ کلا بازیاں کھانے سے منع کیا تھا۔ بعد میں سنجے گاندھی کی آخری رسومات دھریندر برہمچاری کی نگرانی میں عمل میں آئی تھیں۔ صفدر جنگ روڈ پر اندرا گاندھی کے بنگلے تک دھریندر برہمچاری کی رسائی بڑھانے میں سنجے گاندھی کا اہم کردار تھا۔ رام چندر گوہا اپنی کتاب انڈیا آفٹر گاندھی میں لکھتے ہیں کہ اس وقت ایک عقیدہ تھا کہ لمبے بالوں والے دھریندر برہمچاری پہلے اندرا گاندھی کے گھر ان کے یوگا ٹیچر کے طور پر داخل ہوئے، لیکن پھر ان کے پسندیدہ بیٹے بن گئے۔ 1979 میں نکھل چکرورتی نے اپنے میگزین سٹریم میں سوامی کو سنجے گاندھی کے گروپ کا ایک اہم رکن بتایا۔ 1977 میں جب اندرا گاندھی الیکشن ہار گئیں تو مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ ڈی پی مشرا، جو کبھی ان کے قریب تھے، انہوں نے سب سے پہلے انہیں تسلی دی تھی۔ اندر ملہوترا اندرا گاندھی کی سوانح عمری میں لکھتے ہیں، ڈی پی مشرا نے خود مجھے بتایا کہ اندرا سے اکیلے بات کرنا بالکل ناممکن تھا، کیونکہ سنجے اور دھریندر برہمچاری بار بار کمرے میں گھستے رہتے تھے۔ دھریندر اور سنجے دونوں کو ہوائی جہاز اڑانے کا شوق تھا۔ ان کے مال 5 طیارے کو سنجے فلائنگ پریکٹس کے لیے استعمال کیا کرتے تھے اور اس طیارے کے ساتھ وہ انتخابی مہم کے لیے امیٹھی اور رائے بریلی جاتے تھے۔ اپنے بیٹے کی موت کے بعد اندرا گاندھی دھریندر برہمچاری پر زیادہ انحصار کرنے لگی۔ ذاتی معاملات میں بھی وہ اس کے قریب ترین اور با اعتماد بن گئے۔ اپنی سوانح عمری ٹروتھ، لو اینڈ اے لٹل میلسی میں خشونت سنگھ لکھتے ہیں کہ جب اندرا گاندھی نے گھریلو جھگڑے کے بعد اپنی بہو منیکا گاندھی کو گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو وہ چاہتی تھی کہ دھریندر برہمچاری وہاں بطور گواہ موجود ہوں۔ منیکا اور اس کی بہن کے ساتھ جھگڑے کے دوران جب اندرا گاندھی رونے لگیں تو دھریندر برہمچاری کو انہیں کمرے سے باہر لے جانا پڑا۔ خشونت سنگھ نے لکھا کہ برہمچاری کا ایک بہت بڑا بنگلہ تھا جس میں وہ کالی گائیوں کا ایک بڑا ریوڑ پالتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا دودھ دواؤں کی خصوصیات سے بھرا ہوا ہے۔ وزیر اعظم کی رہائش گاہ سے چند کلومیٹر دور ان کے یوگا آشرم میں وزراء، سفارتکار، بیوروکریٹ اور تاجر قطار میں لگے رہتے تھے۔ اندرا گاندھی کی زندگی کے آخری دور میں دھریندر برہمچاری کا اثر کم ہوتا رہا۔ دراصل راجیو گاندھی کے عروج کے ساتھ ہی برہمچاری کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ کیتھرین فرینک مزید لکھتے ہیں، برہمچاری اور راجیو ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ برہمچاری کا مغربی طرز زندگی سے بہت کم تعلق تھا۔ راجیو کو اندرا کے گھر میں سوامی کی موجودگی کبھی پسند نہیں تھی۔ اب جب انہیں وہاں سے ہٹانے کا موقع ملا تو ایسا کرنے میں انہوں نے تاخیر نہیں کی۔ سنجے کی موت کے بعد بہت سے لوگ برہمچاری کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ پیپل جیا کر لکھتے ہیں کہ کمل ناتھ نے کھلے عام کہا تھا کہ اگر کوئی وزیر اعظم کے ساتھ ان کی وابستگی کو بڑھاوا دے رہا ہے تو اس کا کوئی ذاتی مفاد ضرور ہے۔ ان کے گھٹتے ہوئے اثر و رسوخ کی ایک اور نشانی اس وقت ملی جب دوردرشن پر ان کا یوگا پروگرام بغیر کوئی وجہ بتائے اچانک روک دیا گیا۔ اندر ملہوترا اندرا گاندھی کی سوانح عمری اندرا اے پولیٹیکل اینڈ پرسنل بائیوگرافی میں لکھتے ہیں کہ اگلے دن انہیں وزیر اعظم کی رہائش گاہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہر طرف یہ خبر پھیل گئی کہ راجیو نے برہمچاری کو دروازہ دکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سوامی نے اندرا گاندھی کے انتقال کے بعد ان تک پہنچنے کی آخری کوشش کی تھی۔ جب اندرا گاندھی کی آخری رسومات ہو رہی تھیں تو وہ اس پلیٹ فارم پر پہنچ گئے جہاں ان کی لاش رکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ راجیو کی ہدایت پر دھریندر برہمچاری کو وہاں سے خاموشی کے ساتھ نیچے اتارا گیا اور دوبارہ اس جگہ پر آنے نہیں دیا گیا جہاں اندرا گاندھی کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھیں۔ دھریندر برہمچاری کے خلاف غیر ملکی ہتھیار رکھنے اور فروخت کرنے کے الزام میں فوجداری مقدمہ بھی
درج کیا گیا تھا۔ اس کے بعد دہلی کے صفدر جنگ ہوائی اڈے کے استعمال کی فیس برہمچاری سے مانگی گئی جو انہوں نے مفت میں استعمال کیا تھا۔ ان کی پریشانیاں بڑھتی ہی چلی گئیں۔ ان کے آشرم کے ملازمین نے ہڑتال کر دی اور تنخواہوں میں اضافے کے لیے ان کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ سنجے گاندھی کی طرح دھریندر برہمچاری بھی جون کے مہینے میں ہوائی جہاز کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ اپنی زمین کا فضائی سروے کر رہے تھے جو انہوں نے کچھ عرصہ قبل اپنے آشرم کو بڑھانے کے لیے خریدی تھی۔ ان کے پائلٹ نے خراب موسم کی وجہ سے انہیں ٹیک آف نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن برہمچاری نے ان کی نصیحت پر مشورے پر کان نہیں دھرا اور بعد میں اترنے کی کوشش کے دوران ان کا طیارہ جھاڑیوں سے ٹکرا گیا۔ ان کی موت کے بعد نیو یارک ٹائمز نے ان پر 3 پیراگراف کا مضمون شائع کیا۔ دھریندر برہمچاری پہلے شخص نہیں تھے جنہوں نے روحانیت کے زور پر اقتدار کا فائدہ اٹھایا، لیکن ان سے پہلے کسی نے سیاسی منظرنامے پر اتنے لمبے عرصے تک غلبہ حاصل نہیں کیا تھا۔